بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 270 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اتصال سوری کی اقسام۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ثم بعد ذلك ترک المصنف تفصیل الاتصال المعنوی سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم بعد ذلك ترک المصنف تفصیل الاتصال المعنوی وذکر بعد انواع الاتصال السوری۔ پھر اس کے بعد مصنف نے اتصال معنوی کی تفصیل کو ترک کر کے اتصال سوری کی بعض قسموں کو ذکر کیا ہے۔ لِيَبْتَنِيَ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ، تاکہ اس پر علت اور سبب کے درمیان فرق مبنی ہو سکے۔ فَقَالَ وَالْأَوَّلُ عَلَى نَوْعَيْنِ، چنانچہ ماتن نے فرمایا اور اول کی دو قسموں پر ہے، اول کی دو قسمیں ہیں یا اول دو قسموں پر ہے۔ ایل اتصال من حیث السببیت والتعلیل یتنوع علی نوعین، یعنی کہ سببیت اور تعلیل کے حیثیت سے اتصال دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے۔ لأن السببیت نوع آخر والتعلیل نوع آخر، اس لیے کہ سببیت یہ ایک الگ قسم ہے اور جو تعلیل ہے یہ ایک الگ قسم ہے۔ وَلَمَّا كَانَ عَلَاقَةُ التَّعْلِيلِ أَشْرَفُ مِنَ السَّبَبِيَّةِ قَدَّمَهَا، تو جب تعلیل کا علاقہ یہ سببیت کے علاقے سے زیادہ شرف اور بزرگی والا ہے تو اسی لیے مصنف نے اس کو مقدم کیا۔ حیث قال، اس طور پہ کہ آپ نے فرمایا احدہما اتصال الحکم بالعلت، ان میں سے ایک جو ہے وہ حکم کا علت کے ساتھ متصل ہونا ہے، کا اتصال الملک بالشراء، جیسا کہ ملک کا متصل ہونا شرع کے ساتھ۔ وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْاِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور وہ استعارہ کو طرفین سے واجب کرتا ہے۔ فَيَجُوزُ أَن تُذْكَرَ الْعِلَّةُ وَيُرَادُ الْحُكْمُ، تو پس یہ بات جائز ہے کہ ذکر تو علت کا کیا جائے اور مراد حکم کو لیا جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ الْحُكْمُ وَتُرَادُ الْعِلَّةُ، اور یہ کہ حکم کو ذکر کیا جائے اور علت کو مراد لیا جائے۔ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَحْتَاجُ إِلَى الْعِلَّةِ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتِ، اس لیے کہ حکم یہ ثبوت کے حیثیت سے، ثبوت کے اعتبار سے علت کا محتاج ہوتا ہے۔ وَالْعِلَّةُ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِيَّةِ، اور علت حکم کی محتاج شرعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اِذْ لَمْ تُشْرَعِ الْعِلَّةُ إِلَّا لِلْحُكْمِ، اس لیے کہ علت مشروع نہیں کی گئی مگر حکم کے لیے۔ فَجَاءَ الْاِفْتِقَارُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، تو پس جو حاجت ہونا ہے یہ طرفین سے ثابت ہوا۔ وَالْأَصْلُ فِي الْاِسْتِعَارَةِ أَن يُذْكَرَ الْمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ وَيُرَادُ الْمُفْتَقِرُ فَتَصِحُّ الْاِسْتِعَارَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اور استعارہ میں اصل یہ ہے کہ مفتقر الیہ کو ذکر کیا جائے اور مراد مفتقر کو لیا جائے، تو پس استعارہ جانبین سے صحیح ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ اب ہم اس کی آئیے وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ مصنف نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ چند اسباق سے ہم پڑھ رہے ہیں اتصال کی دو قسمیں، اتصال سوری اور اتصال معنوی۔ تو مصنف نے یہ دو قسمیں اتصال کی بیان کی تھی۔
لیکن مصنف نے اتصال معنوی کی تفصیل تو بالکلیہ ترک کر دی ہے، اتصال معنوی کی تفصیل آپ نے نہیں کی۔ البتہ اتصال سوری کی بعض قسموں کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف علت اور سبب کے درمیان فرق کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ فرق اتصال سوری کی بعض قسموں پر مبنی ہے، اس لیے اتصال سوری کی بعض قسموں کو ذکر فرمایا تاکہ اس پر علت اور سبب کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے، اور اس فرق کا امتیاز جو ہے وہ ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ نے اتصال سوری کی بعض قسموں کا یہاں ذکر فرمایا ہے، اور آج ہم اسی پر کچھ کلام بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے فرمایا کہ معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان جو اتصال سوری شرعی سببیت اور تعلیل کے لحاظ سے ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اور دو قسمیں اس لیے ہیں کہ سببیت ایک علیحدہ قسم ہے اور تعلیل ایک علیحدہ قسم ہے، اور ان دونوں میں سے تعلیل کا علاقہ سببیت کے علاقے سے چونکہ اشرف ہے، اس لیے تعلیل کا علاقہ پہلے ذکر کیا گیا اور سببیت کا علاقہ بعد میں ذکر کیا گیا۔ اور تعلیل کا علاقہ اشرف اس لیے ہے کہ حکم علت کی طرف وجوداً اور عدماً دونوں طرح منسوب ہوتا ہے، یعنی وجود علت کے وقت حکم موجود ہوگا اور علت معدوم ہونے کے وقت حکم معدوم ہوگا۔ اس کے برخلاف سبب ہے کہ حکم سبب کی طرف نہ وجوداً منسوب ہوتا ہے اور نہ عدماً منسوب ہوتا ہے۔ بہرحال اس شرافت کی وجہ سے تعلیل کے علاقے کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اتصال سوری کی مذکورہ دو قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ حکم علت کے ساتھ متصل ہو، جیسا کہ ملک شراء کے ساتھ، جیسا کہ ملک جو ہے وہ شراء کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اور ملک شراء کا حکم ہے اس لیے کہ حکم اس پر اس اثر کو کہا جاتا ہے جو کسی شے پر مرتب ہو، اور علت وہ ہوتی ہے جس پر حکم مرتب ہو۔ پس شراء علت ہے کیونکہ شراء اس لیے موضوع ہے تاکہ اس پر ملک کا ترتب ہو سکے۔ بہرحال ملک کا شراء کے ساتھ متصل ہونا حکم کا علت کے ساتھ متصل ہونا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمن نے کہا کہ اس قسم میں استعارہ طرفین سے جائز ہے، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ علت ذکر کی جائے اور حکم مراد لیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ حکم ذکر کیا جائے اور علت مراد لی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استعارہ میں قاعدہ یہ ہے کہ محتاج الیہ کو ذکر کر کے محتاج مراد لیا جائے، اور یہاں حکم اور علت دونوں میں سے ہر ایک محتاج الیہ بھی ہے اور محتاج بھی ہے۔ پس جب دونوں میں سے ہر ایک محتاج الیہ ہے تو ہر ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو مراد لیا جا سکتا ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک محتاج الیہ اور محتاج اس لیے ہے کہ حکم اپنے وجود اور ثبوت میں علت کا محتاج ہوتا ہے، یعنی حکم بغیر علت کے موجود اور ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکم علت کا اثر ہوتا ہے اور اثر اپنے وجود میں مؤثر کا محتاج ہوتا ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ حکم اپنے وجود اور ثبوت میں علت کا محتاج ہوتا ہے، اور جب حکم اپنے وجود میں علت کا محتاج ہوتا ہے تو حکم محتاج اور علت محتاج الیہ ہوئی، اور علت مشروع ہونے کے لحاظ سے حکم کی محتاج ہوتی ہے، کیونکہ علت لذاتہا مطلوب اور مشروع نہیں ہوتی، بلکہ علت اس لیے مشروع ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے حکم ثابت کیا جا سکے۔ چنانچہ جس جگہ حکم کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہوگا وہاں علت لغو اور بیکار ہوتی ہے۔ مثلا کسی آدمی نے آزاد آدمی کو خریدا تو یہ شراء لغو ہوگی، کیونکہ یہاں حکم یعنی آزاد پر مل کو ثابت کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال یہ بات معلوم ہوگی کہ مشروع ہونے کے لحاظ سے علت حکم کی محتاج ہوتی ہے، اور جب علت حکم کی
محتاج ہے تو علت محتاج ہوئی اور حکم محتاج الیہ ہوگا۔ حاصل یہ کہ علت اور حکم دونوں محتاج بھی ہیں اور محتاج الیہ بھی ہیں، اور قاعدہ کے مطابق چونکہ محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لیا جاتا ہے، اس لیے ان میں سے ہر ایک کو ذکر کر کے دوسرے کا مراد لینا جائز ہوگا، اور اس قسم میں طرفین سے استعارہ جائز ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت، عبارت، ترجمہ، یہ سب کچھ تھا۔ آپ نے سنا، اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، اس کے خلاصے کو لکھیں، بالخصوص ان سوالات کی جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اتصال سوری کی کتنی قسمیں ہیں، اور کوئی 2 تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ علت اور حکم دونوں آپس میں احتیاجگی کے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتے ہیں، وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔